سورۃ القاریات مکیہ، مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوتی ہے، 11 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں۔ القاریات ما القاریہ، کھڑ کھڑا دینے والی۔ کیا ہے وہ چیز جو کھڑ کھڑا دینے والی ہوگی؟ خود سوچئے، جب پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا کر ان کو ریزے میں، ہمالیہ کے پتھروں کو اور ہمارے ان پہاڑوں کے پتھروں کو ریزوں میں، گرد و غبار میں تبدیل کر دیا جائے گا، کیسی آواز پیدا ہوگی۔ یہاں تھوڑی سی لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، اتنا طوفان مچ جاتا ہے، جب یہ پتھر ٹکرا جائیں گے تو کیسی آواز پیدا ہوگی۔ وما ادراک ما القاریہ، قرآن کا انداز یہ ہے کہ کسی چیز کو دل و دماغ میں بٹھانا ہو تو پہلے ضمیر پر ہتھوڑے مارتا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ قاریہ کیا چیز ہے؟ تاکہ انسان کا دماغ متوجہ ہو جائے، پھر انسان توجہ سے سنے۔ پھر قرآن نے کہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، ضمیر کو جگانے کے بعد جس دن کے لوگ ہوں گے کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی کی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جن لوگوں کے نامہ اعمال بھاری ہو جائیں گے، جن کے ترازو بھاری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ومن پسند عیش و آرام کے اندر ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ ہوگی، وہ جہنم کی آگ۔ قرآن نے قسمیں کھا کر ایک چیز کہی، کل فراش المبثوث، لوگ کیسے ہوں گے؟ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ تتلیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے پروانوں کو دیکھا ہوگا، جو کبھی موم اور شمع کے ارد گرد بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی آپس میں تنظیم، کوئی ربط، کوئی اتحاد نہیں، اور وہ پریشان حالی پر دلالت اور عکاسی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ میدان حشر کے اندر پریشان حال اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے دوسرا مضمون بیان کیا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، قیامت اتنی بھیانک ہوگی کہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ چونکہ پیچھے آپ نے پڑھا 22ویں سپارے کے اندر پہاڑوں کے مختلف رنگ، تو مختلف رنگوں کے لحاظ سے جب پہاڑ ہوا کے اندر اڑیں گے تو یوں لگے گا جیسے کہ رنگین اون ہوا کے اندر اڑ رہے ہو۔ جس شخص کا نامہ اعمال اس دن قیامت کے دن جس کا ترازو بھاری ہو گیا، وہ من پسند عیش و آرام کے اندر ہوگا، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا پڑ گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جب اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ کہا پل صراط کے پاس ڈھونڈنا، حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، میزان کے پاس ڈھونڈنا، کہ جہاں لوگوں کے اعمالوں کو تولا جا رہا ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ قرآن کی آیت سمجھیے، قرآن نے کہا اعمال کو گنا جائے گا، تولا جائے گا؟ گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قدر و قیمت اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اسی لحاظ سے عمل کا وزن ہوگا۔ آپ نے احد پہاڑ کے برابر سونا دیا، اخلاص نہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہیں۔ صحابہ نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا تو وہ کل قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے جو بھی کام ہم کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ریاکاری کے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ الہاکم التکاثر، یہ بھی مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے تم کو غفلت میں ڈالے رکھا۔ الہاکم التکاثر، دیکھیے نا، کوئی پینچ بن جاتا ہے، پھر بولتا ہے نہیں سرپنچ بنوں گا، پھر بولتا ہے MLA بنوں گا، پیٹ نہیں بھرتا بولتا منسٹر بنوں گا، پیٹ نہیں بھرتا بولتا ہے پھر وزیر اعلیٰ بنوں گا، وزیر اعلیٰ پھر بولتا ہے نہیں اب میں سینٹرل منسٹر بنوں گا، پھر اس میں پیٹ نہیں بھرتا ہے، پھر بولتا ہے میں پرائم منسٹر بنوں گا، پرائم منسٹر بن گیا تو اب تو پیٹ نہیں، اب دوسری بار انتخابات لڑوں گا۔ پیٹ انسان کا کبھی نہیں بھرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو لأحب ان یکون له الآخر، وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دوسری ہو، ولا یملأ فاہ الا تراب، اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو مال اور دولت اور اقتدار کی لالچ ایسی چیز ہے جس نے انسان کو ساری زندگی غفلت میں مبتلا کیے رکھا۔ ہمیشہ اچھ کھلن لیکن کو ساتھ یہ موت ایک فرشتے سے سیون حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کو دیکھ لیتے ہو۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی داستان ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن کسی عربی کے لیے، اجمی کے لیے، یا کسی یورپین کے لیے، یا کسی ہندو کے لیے، کسی مسلم کے لیے نہیں۔ قرآن کا مخاطب اول اپنے ضمیر کو، اپنی ذات کو سمجھیے، پھر دیکھیے کہ مجھے کس کس چیز نے غفلت میں ڈالے رکھا۔ کسی کو دولت نے، کسی کو شہرت نے، کسی کو عزت نے، کسی کو حرص و ہوس نے، اور کسی کو دیگر چیزوں نے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں مبتلا ہوتے ہوئے ہم قبرستانوں میں جا پہنچتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم جان
جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, ایسا نہیں کہ تم چھوٹ جاؤ گے پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں, اگر تم یقینی طور پر جان جاتے تو غافل نہ رہتے. جزا محذوف, تو تم غافل نہ رہتے. لترون الجحیم, یقیناً تم جہنم کی آگ کو دیکھو گے. ثم لترونہا, پھر جان لو کہ تم اس کو یقین کی نظروں سے دیکھو گے, اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لو گے. کانوں کی سنی ہوئی ویسی باتیں نہیں ہوتی. لیسل مشاہدہ قسم کہ سنی ہوئی بات کہاں دیکھی ہوئی بات کی طرح ہو سکتی ہے, وہی چیز آ گئی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر یقیناً تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اور خاص طور پر 2 سوال, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, زندگی کے بارے میں سوال ہوگا, مال کے بارے میں سوال ہوگا. من این اکتسبت وفیما انفقت, اور زندگی کو کیسے گزارا تھا, جوانی کو کیسے گزارا تھا, اور علم کتنا عمل کیا تھا جتنا اللہ نے تم کو دیا تھا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العصر مکیہ, سورہ عصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 3 آیتیں ہیں. والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان گھاٹے میں ہوگا. الا الذین آمنوا, گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے. وتواصوا بالحق, حق کی وہ تاکید اور فہمائش کرتے رہے. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید اور فہمائش کرتے رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورت انسان کے لیے عبرت کے طور پر کافی ہے. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر ایک مضمون بیان کیا. پیچھے بتایا تھا میں نے, قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ قسم اور مقسم بھی میں زبردست اور گہرا ربط ہوتا ہے. قسم زمانے کی کھائی اور مضمون کیا بیان کیا, انسان گھاٹے کے اندر, یعنی کہ اگر تم وقت کی قدر کرو گے تو کامیاب, وقت کی قدر نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. ان الانسان لفی خسر, لیکن اکثر لوگ کیسے ہیں, کیا وقت کی قدر کرتے ہیں؟ نہ سگرٹا چوان, زجیرہ چھ رٹت, پھرنا چھ رٹت, بہت چھ آرام سان, نہ آخرت کی فکر, نہ قبر کی فکر, نہ اللہ کا خوف, بیچ نہ نماز, نہ روز, نہ زکات, دکانن پر بیت ہورش ورش گپ, موبائل کڑت, فضول زندگی برباد ہو رہی ہے. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے. وہ لوگ ایسے ہیں جو خسارے کے اندر نہیں بلکہ فائدے کے اندر ہیں. اللہ نے 4 صفات بیان کی جن کو خارج کیا خسارے سے. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 اعمال صالحہ والے, نمبر 3 جو حق کی سچائی کی ایک دوسرے کو فہمائش کرتے رہتے ہیں, یعنی نیکیوں کے دوسروں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں, امر بالمعروف کرتے رہتے ہیں. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی فہمائش کرتے رہتے ہیں, یعنی نہیں عن المنکر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, ہلاکت و بربادی ہو ہر تانا زن عیب جو کے لیے, ہر تانا زن. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے, تم غریب, تم ایسے, تم ویسے, اور مسلمانوں کے عیبوں کی ٹوہ میں رہتے تھے. قرآن نے کہا ہلاکت و بربادی ہو ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کی عیب کی ٹوہ اور تلاش میں رہتا ہے, جو دوسروں کو تانے دیتے ہیں. کیوں پیغمبر کو, مسلمانوں کو تانے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تمہیں دولت ملی اور اس دولت نے تم کو غرور کے اندر مبتلا کر دیا. الذی جمع مالا وعددا, جس نے مال کو اکٹھا کیا, وعددا, اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, اس کا یہ خیال ہے کہ اس کے مال نے اس کو لافانی بنا دیا. ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ, اس کو توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ, آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ حطمہ توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی سلگائی ہوئی, اللہ کی جلائی ہوئی, اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو صرف ظاہر ہی کو نہیں جلائے گی بلکہ وہ دلوں پر جا دھمکے گی. انہا علیہم مؤصدہ, اندر تک تمہیں جلا دے گی. انہا علیہم مؤصدہ, یہ آگ ایسی ہوگی کہ ان کو اس پر بند کر دیا جائے گا, یعنی چاروں جانب سے اس آگ کو ان پر بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں. مفسرین نے لکھا یوں سمجھو کہ آگ کے صندوق کے اندر انسانوں کو ڈال دیا جائے گا. اللہم احفظنا منہ. یہاں پر بھی یہی آیا کہ مال انسان کی گمراہی کا باعث بنتا ہے, اسی وجہ سے انسان یہ اہل حق کے عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں, اہل حق کو تانا دیتے ہیں اور ان کی غیبتیں اور ان کی چغلیاں کھاتے ہیں. سورۃ الفیل مکیہ وہی 5 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل حبشہ نے ایک اٹیک کیا یمن والوں پر. یمن والے حملہ کیا ان پر. یمن والے غریب لوگ تھے, مقابلہ نہ کر سکے. آخرکار ابرہہ, یہ حبشہ کے لوگ ان پر غالب آ گئے. شاہ حبشہ نے اپنا ایک باضابطہ طور پر فوجی جرنیل متعین کیا, اس کو حبشہ بھیجا, یہ ادھر بھیجا, یمن بھیجا, اور یمن بھیجنے کے بعد اس نے وہاں پر حکومت جمانی شروع کی, اقتدار جمانا شروع کیا.
وہ چونکہ عیسائیت کا حامی تھا، پہلے تلوار کے بلبوتے پر بہت سارے لوگوں کو عیسائیت قبول کرنے پہ وہ مجبور کرا چکے تھے۔ اب ابرہہ آیا تو اس کے اندر عیسائیت کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس نے تحقیق کی کہ عرب کے لوگ جو قریبی علاقہ تھا یمن سے متصل، یہ ادھر کیوں نہیں آتے عیسائیت کی طرف، یمن کیا دلیل ہے، وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ ان کے پاس ایک خانہ کعبہ ہے جس کی زبردست عظمت ہے ان کے دلوں میں۔ اس نے کہا اچھا یہ مسئلہ ہے، تو اس نے اپنے یہاں ایک قلیس نامی عبادت گاہ تعمیر کی اور پہلے سارے اہل عرب کو حکم دیا کہ ادھر جانے کے بجائے ادھر آ کر اس کا طواف کرو۔ عرب والے خواہ مشرک تھے لیکن خانہ کعبہ کی عظمت، محبت، عقیدت ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ اس بات کے لیے ہرگز تیار نہ تھے کہ ہمارے خانہ کعبہ کو کوئی کچھ کہے۔ بنو کنانہ کے کچھ لوگ اس زمانے میں صنعاء کے اندر تھے، وہ اٹھے اور گئے اور رات کو اس کے قلیس نامی عبادت خانے کے اندر پیشاب کر دیا، پاخانہ کر دیا۔ کچھ روایت میں آتا ہے نہیں، آگ لگا دی۔ اب اس نے تحقیق کی کہ یہ کس نے کیا، پتہ چلا کہ عرب کے لوگوں نے کیا۔ اس کو اور زیادہ غصہ چڑھا، پہلے آلریڈی اس کو غصہ تھا اور غصہ چلا۔ کچھ روایت میں آتا ہے اس نے کچھ لوگوں کو کے پاس قاصد بھیجا، اہل عرب کے پاس، اس سال حج کرنے ادھر نہیں جانا ادھر آنا۔ ان عرب کے لوگوں نے اس قاصد ہی کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ اب اس کا غصہ آسمان پر چڑھ گیا، اس نے 60,000 کی فوج لی اور اس کے ساتھ تقریباً 10-12 ہاتھیوں کا ایک دستہ بھی تھا۔ خانہ کعبہ کو منہدم کر دوں گا۔ راستے میں جتنے بھی اہل عرب آئے، کچھ نے مقابلہ کیا، کچھ نے مقابلہ نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے یہ طائف پر پہنچا۔ طائف سے اس نے ابو رغال نامی ایک شخص ساتھ لیا تاکہ اس کو رہبر و رہنما، اس نے ہتھیار ڈال دیا اس کے سامنے اور اس کی رہبری کا فریضہ انجام دیا۔ میں دکھاؤں گا تجھے کہ تیرا، انہوں نے کہا طائف والوں نے یہ چھینے کیا ہے، یہ سے پاؤن سی سشی برونٹ۔ چنانچہ ادھر کے لیے ابو رغال اس کے ساتھ چلتا گیا، راستے وہ مر گیا۔ روایت میں آتا کئی صدیوں تک عرب اس کی قبر پر پتھر مارتے گئے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ہمارے خانہ کعبہ کو گرانے کی طرف رہنمائی کی تھی، وہ مر گیا، اس کی قبر وہیں پر۔ چنانچہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا مقام عرفات کے پاس، وادی نعمان سے آگے وادی محصر ایک جگہ آتی مزدلفہ کے پاس، وہاں پر یہ رک گیا اور اس نے قاصد بھیجا ابو طالب کے پاس، حضرت خواجہ عبد المطلب کے پاس، جو اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے سربراہ و سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ماں کے کوکھ میں تھے۔ یہ محرم کا واقعہ ہے اور آپ کی پیدائش ربیع الاول کے اندر ہوتی ہے، اسی سال کا واقعہ ہے، عام الفیل جسے کہتے ہیں 570 عیسوی۔ چنانچہ اس سے پہلے کیا کیا اس نے، ابرہہ نے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ مکہ والوں کی سارے اونٹ وہاں سے پکڑ کے لاؤ۔ انہوں نے سارے اونٹ لائے۔ جب عبد المطلب کو بلایا گیا تو عبد المطلب چونکہ جو پیغمبر کا دادا، خود سوچے وہ کتنا وجیح اور کتنا باروب شخص ہوگا۔ ابرہہ اس سے متاثر ہوا، تخت پر نہیں بیٹھا، خود اس کے احترام میں نیچے اتر کر اس سے بات کی، کہا کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم میرے راہ میں نئی رکاوٹ بنو گے، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر میں متاثر ہوا تھا لیکن کلام سے لگتا ہے کہ آپ معمولی آدمی ہو۔ کہا عبد المطلب نے کہ میں اونٹوں کا رب ہوں، وہ میری ذمہ داری ہے ان کی حفاظت، میرے 200 اونٹ، میں ان کا نگہبان ہوں، تو انہیں واپس کر دے۔ وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، مجھے اس کی کیا فکر کی ذمہ داری۔ دیکھیں کافر ہونے کے باوجود کتنا پختہ یقین ان کا اللہ پر تھا، مشرک ہونے کے باوجود اللہ پر ان کا کتنا یقین تھا۔ چنانچہ عبد المطلب واپس آ گیا، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑا، غلاف کو پکڑا اور اللہ سے رو رو کر دعا کی۔ ایک جملہ کہا، خدایا جب بھی ہم میں سے کسی کے مکان کی نوبت آتی ہے تو ہم اپنے گھروں کی خود حفاظت کرتے ہیں، آج تیرے گھر کی نوبت آئی ہے، تو خود ہی ان ظالموں کے لیے کافی ہو جا اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ چنانچہ مشرکین کو حکم دیا، مکہ والوں کو کہ نکل کر پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مشاہدہ کرو۔ اتنا پختہ یقین تھا اللہ کے عذاب کا اور اتنا پختہ یقین تھا کعبۃ اللہ کے کعبۃ اللہ ہونے کا۔ چنانچہ اب وہاں سے چل پڑا وادی محصر سے، کون؟ ابرہہ، کہ میں خانہ کعبہ کو گراؤں۔ ہاتھیوں کو بڑھایا شام کی طرف تو چل پڑتا ہے، یمن کی طرف تو چل پڑتا ہے، واپس تو چل پڑتا ہے، لیکن جو ہی اس کو بڑھایا جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرف وہ نہیں بڑھتا۔ بہت زور کیا گیا لیکن نہیں رکا کسی بھی صورت میں، وہ بڑھنا ہی نہیں لگا۔ چنانچہ اچانک دیکھا کہ سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول تر غول آئے اور ان کے منہ کے اندر چھوٹی چھوٹی سرخ چون کے اندر، ان کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو اوپر سے وہ برسانے شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ سرز کے راستے سے گھس کر ان کے بدن سے کراس کرتے ہوئے گولی سے تیزی کے ساتھ جسم سے نیچے سے نکل جاتی تھی۔ چنانچہ 60,000 فوج اس کی تباہ و برباد ہوگی، لیکن سب کو برباد نہیں کیا، اللہ نے کچھ کو عبرت کے لیے باقی رکھا۔ خود یہ ابرہہ بھی زندہ رہا اور یہ واپس ہو گئے، لیکن جسم پہ ایسی بیماریاں، ایسی
کیڑے اور ایسی پھنسیاں اور ایسے دانے نکلے، ایسے زخم کی جینا بھی مشکل. کہتے ہیں چوزے کی طرح اس کی شکل ہو گئی تھی جب یہ مومن واپس پہنچا. یوں ساری کی ساری فوج جو واپس پہنچے، جن لوگوں نے ان کو دیکھا، سب اچھی طریقے سے مشاہدہ کیا اللہ کے عذاب کا اور اللہ کے غضب کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے برباد کیا، اور یمن پہنچتے وہ سب کے سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے. یوں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والے تھے، مکہ والوں کے لیے ایک پیشگی اعلان ہو رہا ہے کہ اب توحید کا وقت آنے والا ہے، اب رب کعبہ کا وقت آنے والا ہے، بت پرستی سے باز آ جاؤ. دیکھیے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا آپ کے رب نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندے غول کے غول بھیجے، ترمیہم جو پھینکتے تھے ان پر حجارتین پتھر، من سجیل سخت مٹی کے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کر دیا ایسے جیسے کہ بھوسا مأکول کھایا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش، خانہ کعبہ کی آلریڈی عرب والوں کے دلوں کے اندر عظمت تھی. خانہ کعبہ کے محافظ کون سے تھے؟ قریش کے لوگ تھے. قریش کو جو عزت ملی، قریش کو جو رتبہ ملا، قریش کو جو احترام ملا، وہ کس وجہ سے؟ اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے، جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے جیسے لشکر سے فرمائی. فرماتے ہیں ایک اس خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو عزت دی. عرب کے لوگ زمینداری نہیں، کھیتی نہیں، باغات نہیں، تو تجارت کیا کرتے تھے، اور غربت کی وجہ سے بہت زیادہ وہ ایک دوسرے پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے. لیکن قریش کے قافلوں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا. کیوں؟ یہ سمجھ کر کہ یہ مکین حرم ہیں، یہ حرم کے رہنے والے ہیں، محافظ خانہ کعبہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں امن کی نعمت ملی، تمہیں اس وادی غیر ذی زرعین، جہاں پر کہ ریگستان ہے، وہاں پر تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی نعمت سے، تجارت سے نوازا، اور کھانے کے لیے تم کو روزی دی. یہ سب کچھ اس خانہ کعبہ کی برکت سے. تمہیں چاہیے تھا کہ اسی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو. لإلاف قریش، چونکہ مایوس ہو گئے قریش، مانوس ہو گئے قریش. کس چیز کے مانوس ہو گئے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کے. گرمیوں کے اندر وہ یمن چلا جایا کرتے تھے کہ یمن گرم علاقہ تھا تجارت کے غرض سے، اور سردیوں کے اندر وہ گرمیوں کے اندر ملک شام جاتے تھے، گرمیوں کے اندر ملک شام جاتے تھے چونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور سردیوں کے اندر وہ یمن جایا کرتے تھے چونکہ وہ گرم علاقہ تھا. تو یہ دو سفروں کے عادی بن گئے، جہاں سے تمہاری پوری معیشت کا دار و مدار اس تجارت پر، اس بزنس پر. یہ تمہیں انعام حاصل ہوا کس بنیاد پر؟ اس خانہ کعبہ کی بنیاد پر. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس خانہ کعبہ کے رب ہی کی عبادت کرو. الذی اطعمہم، جس رب العالمین نے ان کو کھلایا بھوک کے عالم میں، من جوع وآمنہم من خوف، اور ان کو امن کی دولت سے نوازا خوف کے عالم میں. وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے، کھلایا ان کو بھوک کے عالم کے اندر. تمہیں اس رب العالمین کو چھوڑ کر کسی دوسری کی پوجا و پرستش نہیں کرنی چاہیے تھی. سورۃ الماعون مکیہ، سورہ ماعون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 7 آیتیں ہیں. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، مفسرین نے کہا ابتدائی 2-3 آیتیں مکہ مکرمہ کے اندر اور آخر کی 2-3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. واللہ عالم، چونکہ مضامین ایسا ہی جوڑتا ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی، یہی ہے وہ شخص جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا. کسی نے کہا ابو جہل مراد، کسی نے کہا ابو سفیان مراد. ابو سفیان کی عادت تھی کہ ہر ہفتے 1 اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو، یہ مکہ کے لوگوں کو کھلاتا تھا. ایک مرتبہ کوئی یتیم آیا مانگنے کے لیے، اس نے اس کو دھکا دے کر باہر نکالا. قرآن نے اسی پر یہ آیت اتاری، فویل للمصلین، ہلاکت و بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور برتاؤ کی چیزوں کو دینے سے منع کرتے ہیں. برتاؤ کی چیزوں کو دینے سے منع کرتے ہیں. ایک اور ترجمہ، اور زکوٰۃ دینے سے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال صفت کیا بیان کی گئی؟ نمازوں کے اندر غفلت، نمازوں میں ریاکاری. غفلت کیا مطلب؟ وقت سے ہٹ کر پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، اور نمازوں کے اندر ریاکاری، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ پڑھنا. برتاؤ کی چیزیں، مثال تویشو کو انسان دیون کمرس مز کنس پریس استعمال کرنس کس، تویشو کو انسان ہمسایس دیون کان بانہ استعمال کرنس کس، گوڑس تبر دیون گامن مز، گوڑس بدل چیز دیون گامن مز، واریاہ چیز اس یون دین.
فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بخیل لوگ ہیں کہ برتاؤ کی چیزیں بھی یہ کسی کو دیتے نہیں. لیکن ایک اہم چیز جسے پیش نظر رکھنا ضروری ہے، برتاؤ کی چیز اگر کسی کو دی گئی تو اسے واپس بھی کیا جانا چاہیے. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس عالمگیر خطبے کے اندر ایک بات فرمائی تھی، والعاریۃ مردودۃ، اگر کوئی شخص کسی کو امانت دیتا ہے یا برتاؤ کے لیے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو واپس کر دیا جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے. کوثر سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ 3 چیزیں بیان کی. ایک کہ حوض کوثر مراد ہے جو میدان حشر کے اندر اتنا بڑا ہوگا کہ مکہ سے لے کر یمن تک، اور جس پر سونے اور چاندی کے اتنے پیالے ہوں گے جتنے کہ آسمان کے ستارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے اس دن مومنوں کو اس سے پانی پلائیں گے. جس نے ایک بار پانی پیا کبھی بھی وہ پھر اس کے بعد پیاسا نہیں ہوگا. دوسری روایت کہ نہیں، کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے. بعد میں علماء نے کہا کہ نہیں، جنت کی نہر ہی سے اس کا ایک کنیکشن میدان حشر کی جانب لایا جائے گا، اور جس کے ذریعے سے میدان حشر کے اندر لوگوں کو پانی پلایا جائے گا. اس لحاظ سے ایک ہی چیز نکلتی. کچھ علماء نے کہا خیر کثیر سے نوازا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جتنی خیر کثیر آپ کو دی، دنیا میں کسی کو اتنی نعمتوں سے نہیں نوازا. فصل لربک، آپ اپنے رب کی خوشنودگی کے لیے نماز پڑھیے. ونحر، اور قربانی کیجیے. علماء نے کہا کہ عید کی نماز مراد ہے کیونکہ ساتھ میں قربانی کا حکم آیا ونحر، اسی سے قربانی کے وجوب پر دلالت کی گئی ہے. ان نہر اگرچہ کہتے ہیں اونٹ کو یہاں پر اس طریقے سے چھری مار کے ذبح کرنا، نہر کرنا، لیکن مطلقاً قربانی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مکہ مکرمہ کے اندر 2 بیٹے یا 3 بیٹے ہوئے، طیب، طاہر، قاسم، ٹھیک، اور آپ کی 4 بیٹیاں ہوئی. جب آپ کے سارے فرزندوں کا انتقال ہوا، مشرکین کے ہاں جشن منائے جانے لگے، خوشیاں منائے جانے لگی کہ یہ شخص ابتر ہو گیا. عرب اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی اولاد نرینہ لڑکے نہ ہوں. وہ سوچتے تھے کہ اس کا نام و نشان، اس کا نسب، اس کی شہرت چلانے والا تو کوئی ہے نہیں، یہ جلدی بے نام و نشان ہو جائے گا، اس کا دین بھی فنا کی گھاٹ اتر جائے گا. اس پر اللہ نے کہا نہیں، میرا پیغمبر بھی، اس کا نام بھی، اس کا دین بھی زندہ رہے گا، تم ہی بے نام و نشان ہو جاؤ گے. ہے آج عاص بن وائل کہیں جس نے یہ جملہ کہا تھا؟ ہے آج ولید ابن مغیرہ کہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی تھی؟ ابو جہل اور ابو لہب کا کوئی نام رکھنے والا ہے؟ جبکہ محمد کے نام رکھنے والے زمین پر آپ کو آج بھی کروڑوں ملیں گے. ان شانئک هو الابتر، آپ ہی کا نام زندہ جاوید رہے گا. اور محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اذانیں ہر وقت پوری دنیا کے اندر گونجتی رہیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، مشرکوں کا ایک وفد آپ کے پاس پیش ہوا اور عرض کیا کہ ایسا کرتے ہیں ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں. صلح کیا؟ صلح یہ کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبود لات و عزا کی پوجا کریں، ایک سال ہم آپ کے خدا اللہ کی پوجا کریں. گویا کہ ایک قسم کا کمپرومائز کر لیں، لڑائی مٹ جائے، جھگڑا مٹ جائے. اس پر اللہ نے یہ صورت اتاری کہ عقیدہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی صلح نہیں ہو سکتی ہے. ہر وہ عقیدہ مردود ہے جس سے کہ توحید اور عقائد پر زد آ جائے. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، حال کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر نہیں میں پوجا کرتا ان چیزوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو. ولا انتم عابدون، حال کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر نہیں پوجا کرتے ہو تم اس رب العالمین کی جس کی میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، مستقبل کے اندر، آئندہ زمانے کے اندر بھی نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ان چیزوں کی جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، تمہاری سرکشی اور ہٹ درمی کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ تم بھی آئندہ عبادت نہیں کرو گے اس رب العالمین کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ما اعبد، تکرار نہیں، پہلی آیات کے اندر حال سے متعلق، بعد کی آیات کے اندر یہ مستقبل اور آئندہ زمانے سے متعلق مضمون ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا طریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح آ جائے گی. ورأیت الناس، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا جب اللہ کی مدد آ چکی اور فتح آ چکی. یہ روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مینا کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ٹوٹل 80 دن رہے. اور جب حضرت عمر فاروق نے صحابہ سے پوچھا کہ اس صورت کے اندر کیا مضمون ہے، سب نے کہا یہی مضمون کہ اس میں اسلام کی سربلندی کا مضمون ہے. حضرت ابن عباس سے پوچھا تو کہا کہ اس مضمون صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی اطلاع دی گئی تھی.
چونکہ جب کام پورا ہو جائے تو اس کے مطلب آپ واپس آ جائیے، اب آپ کا محاذ پر کیا کام۔ اسی کو کہا گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ اللہ کے دین کے اندر جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مقرر نازل ہوئی فتح مکہ سے پہلے اور پھر اس کے بعد وہاں پر نازل ہوئی، واللہ عالم۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس صورت میں ترجمہ یہ کریں گے جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح ہو جائے گا مکہ مکرمہ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرُوا، اور اللہ سے استغفار مانگیے، انہو، استغفار کیجئے، انہو کان توابا، یقیناً اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایک دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہ تیری ذات پاک، تیرے لیے تعریف، خدایا مجھے بخش دے۔ سجدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اترنے کے بعد آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت تسبیح کے اندر مشغول رہتے اور استغفار کے اندر مشغول رہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہو جائے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہیں اس کے مال نے اس کو بچایا اور نہیں اس کی کمائی نے اس کو بچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ایسی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا جو شعلوں والی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں چننے والی ہے، فی جیدہا، اس کے گلے کے اندر، حبل من مسد، رسی ہوگی من مسد، خوب بٹی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ خدا کا پیغام پہنچا دیجئے۔ آپ نے کوہ صفا پر لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگر میں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ کہا ہاں، ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں، آپ ہم نے ہمیشہ سچ بولا۔ فرمایا پھر میں تم کو ڈرا رہا ہوں ایک ایسے زبردست بھیانک عذاب سے جو موت کے بعد شروع ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سگا چچا ابو لہب یوں مٹی اٹھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے تبن لک، آپ کے لیے ہلاکت، اسی لیے آپ نے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب و غضب اور قہر نازل ہوا اور ابو لہب کو کہا گیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میرے پیغمبر کو ایسا کہتا ہے، تو ہی ہلاک و برباد ہو جائے۔ یہ زبردست مالدار قسم کا انسان تھا مکہ مکرمہ کے اندر، اور خوبصورت اتنا تھا کہ اس کو نام ہی پڑ گیا تھا ابو لہب، شعلوں والا، شعلوں والا اس کا نام پڑ گیا تھا، اگرچہ اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ یہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا، کیسے آگ کے اندر؟ جو شعلوں والی ہوگی۔ اور اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی پیچھے نہیں رہتی۔ ابھی آپ نے پیچھے سن لیا اس کی ایک حرکت، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کے راہ کے اندر کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور حمالۃ الحطب، چغلیاں کھایا کرتی تھی۔ حمالۃ کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، جنگل سے خود لکڑیاں چن چن کے لایا کرتی تھی۔ کیس دمون مزور کی تھی، کیس سپوں سے بچاؤ تم 100 روپے۔ ہوا کیا، ایک دن جنگل لکڑیاں لانے کے لیے گئی، وہی رسی پیچھے سے یوں وہ گردن سے باندھ کے رکھا کرتی تھی، رسی پھنس گئی، وہیں پر پھانسی لگ گئی اور وہیں پر مر گیا۔ ابو لہب کا کیا انجام ہوا؟ بدر کے 7 دنوں کے بعد اس کو 2 غلاموں کی آپس میں لڑائی ہوئی، یہ اپنے غلام کی موافقت میں نکلا، دوسرے غلام نے اس کو مارا۔ اس لکڑی کے اندر ایک زہریلی کوئی چیز تھی جو اس کے جسم کو لگ گئی، عدس اس بیماری کو کہتے ہیں، پورے جسم پر پھوڑے پھوڑے اوپر سے نیچے تک، اتنی بدبو، چونکہ یہ متعدی بیماری تھی، وائرس تھا ایک قسم کا، اس لیے کوئی اس کے نزدیک بھی نہیں جانے لگا، مر گیا اسی حالت میں سڑ کر، کوئی اس کے نزدیک نہیں جانے لگا۔ حبشی غلاموں کو مزدوری دی گئی، انہوں نے ڈنگڑوں کے زور سے اس کو وہاں سے لیا، گھر سے باہر نکالا اور ایک جگہ اس کو دیوار کے نیچے رکھا اور اوپر سے پتھر دور سے ڈالے، یوں اس کا یہ بھیانک انجام ہوا جس نے پیغمبر کو ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مینا کے اندر حج کے موقع پر جب دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو محمد رسول اللہ، یہی ابو لہب چچا تھا جو پیچھے پیچھے چل کے کہتا تھا میرا بھتیجا دیوانہ اور جادوگر ہے، اس سے بات مت کرو، اس کی بات نہ سنو۔ اللہ نے اس کو اور اس کی بیوی کو تباہی کی گھاٹ اتار دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم و کرم والے ہیں۔ قول هو اللہ احد، عرب کے اندر اس زمانے کے اندر
یہود بستے تھے، نصارہ بستے تھے اور مشرکین بستے تھے۔ آج کل بھی دنیا کے اندر یا تو خدا کے انکاری موجود ہیں یا خدا کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن خدا کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے مشرکین ہوں، ہنود ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، سب کے سب عقائد کی زبردست قرآن کریم کی اس مختصر سی صورت کے اندر تردید کر دی گئی۔ اس کو ثلث قرآن کہا گیا، یعنی جو انسان اس قرآن کو پڑھے گا تو گویا کہ اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کا، 3 بار پڑھے گا تو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اخلاص اس کو اس بنیاد پر کہا جاتا ہے، اس میں توحید کو خالص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ احد، وہ اللہ جو کائنات کا پالنہار، وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ احد اس کو بولتے ہیں لا ثانی لہ، جس کا دوسرا نہ ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ فکر، تمہارا یہ خیال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت پڑتی ہے بہت سارے کاموں کو نمٹانے کے لیے معبودوں کی، لہٰذا یہ جتنے ہمارے لات و عزا ہیں یہ سب اللہ کے ہیلپر اور مددگار ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ لم یلد، یہ جو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی فیملی نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو تم کہتے ہو کہ اس کے بہت سارے کارساز، ساجی اور شریک دار ہیں، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی بھی برابر اور ہمسر اور مساوی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق مدنیہ، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ اگلی 2 سورتیں ان کو معوذتین سے تعبیر کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہودیوں کو دشمنی تھی، پوری سیرت اور تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ خود قرآن نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن آپ اگر کسی کو پائیں گے تو ان لوگوں کو جو یہودی تھے۔ کیا کیا انہوں نے دشمنیاں کی؟ آپ علیہ السلام کو خیبر میں زہر دیا گیا، بنو نذیر میں آپ کے اوپر چکی پاٹنے کی کوشش، گرانے کی کوشش کی گئی، اور کعب ابن اشرف نے پورے مکہ کو آپ کے خلاف حملہ کر کے حیی ابن اخطب، سلام ابن ابو الحقیق اور کنانہ ابن ابی ربیع، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو لا کر آپ پر حملہ کرایا۔ اسی میں سے جب ان کی ساری کے سارے حربیں ناکام ہو گئے تو پھر دشمن اونچے ہتھنوں پہ اتر آتا ہے۔ یہودی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی کے پاس گئے، نام اس کا تھا لبید ابن عاصم، کہا کہ تم محمد پر جادو کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا، آپ علیہ السلام کے بال اور آپ علیہ السلام کے کنگھی اس نے کہیں سے حاصل کی۔ خود لبید ابن عاصم نے اور اس کی بیٹیوں نے اس کنگھی کو اور بالوں کو 11 گرہیں دے کر، اور اس کے بعد اس کو کھجور کے ایک نرخ خوشے کے اندر بند کر کے زوران یا ایسا کچھ تھا، ایک وہ کنواں وہاں پر مدینہ کے اندر، اس کے اندر آپ علیہ السلام کے باضابطہ طور پر جو بال تھے اور آپ علیہ السلام کا جو کنگھی تھی وہاں پر اس کنویں کے اندر پتھر کے نیچے ڈال دیے۔ آپ علیہ السلام اس سے ایک شدید قسم کی تکلیف اور بوجھ سر میں محسوس کرنے لگے، اور آپ علیہ السلام کبھی کوئی کام کرتے تھے آپ بھول جاتے تھے کہ میں نے، یعنی نسیان آپ پر اس کی وجہ سے طاری ہو گیا اور آپ سر کو بوجھل محسوس کرتے تھے اس جادو کی نحوست کی وجہ سے۔ چنانچہ اسی طریقے سے عرصہ گزرتا گیا۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، 2 فرشتے آئے لیٹے ہوئے، کہا اس شخص کو کیا ہوا؟ کہا اس پر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا؟ لبید ابن عاصم اور اس کے بیٹیوں نے کیا۔ جادو کہاں پر؟ مدینہ میں آبادی سے باہر فلاں جگہ ایک کنواں ہے، تاریک کالا کنواں، اس کنویں کے اندر ہے، اس پتھر کے نیچے۔ پھر علاج کیا کیا جائے؟ کہا اس طریقے سے وہ نکالنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام بیدار ہوئے، بیدار ہو کر آپ صحابہ کے سمیت وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کنویں کا پانی سارا خالی کرایا، اس پتھر کو ہٹوایا، سچ میں وہاں سے وہ جادو نکلا۔ اتنی دیر میں جبریل امین آئے ان دونوں صورتوں کو لے کر، ایک ایک گرہ آپ اس کی کھولتے گئے، اس کے تانتوں کی، اور اسی طریقے سے آپ کے سر سے بوجھ ہٹتا گیا۔ جو ہی 11 گرہ کھولی اور 11 آیتیں پڑھی گئی، سارا کا سارا بوجھ آپ سے اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور اپنے پورے جسم پر ملا کرتے تھے تاکہ شیطان کے حملوں سے انسان محفوظ رہے۔ سنت ہے ان صورتوں کا پڑھنا۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، سارے مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، گروہوں کے اندر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مدنیہ، سورہ ناس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس رب العالمین کی جو کہ سارے کے سارے لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، سارے لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس،
سارے لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان کی عادت یہ ہے جب بندہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، پشت کے پیچھے سے، پیٹھ کے پیچھے سے وسوسے ڈالتا ہے، سامنے آ کر وسوسے نہیں ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جو شیطان وسوسے ڈالنے والے ہوں وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، ان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔